اور جو لوگ ابھی تک جن کے ٹرائل چل رہے ہیں ان کی کیا صورتحال ہوگی. دلچسپ صورتحال سندھ میں اس لیے ہے کہ پہلی بار پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ بن رہا ہے اور میاں شہباز شریف، مریم نواز شریف بھی کراچی سے لڑیں گے الیکشن، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایم کیو ایم ان کی اتحادی ہوگی، جی ڈی اے بھی ان کی اتحادی ہوگی کہ اس میں بھی سلسلہ جاری ہے لوگوں کے شامل ہونے کا، یعنی ایم کیو ایم، جی ڈی اے، نون لیگ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بلاول بھٹو نے لاڑکانہ میں جہاں سے داخل کرائے ہیں ناگزردگی، وہاں سے جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل راشد سومرو نے بھی کہا ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا. مصطفیٰ کمال، جیسے میں نے کہا کہ ایک بار پھر جو سرگرم عمل ہوئے ہیں ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم سے، آج بڑے پرہجوم اپنے حامیوں کے ساتھ داخل ہوئے اور انہوں نے کاغذات نظمی داخل کیے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ کمال نے ابھی تک جو کاغذات داخل کیے ہیں وہ اسی حلقے سے ہیں جس سے میاں شہباز شریف نے داخل کیے ہیں. چاروں صوبوں میں صورتحال کیا ہے، ذرا اپنے رپورٹروں کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے معلوم کرتے ہیں اپنے اسلام آباد کے نمائندے حمید لنگرا سے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. جی حمید لنگرا. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر سے بھی تینوں اسلام آباد کے حلقے جو ہیں NA46 NA47 48 اس کے لیے کاغذات نامزدگی بھی وصول کیے گئے، اور ان کی اگر میں تفصیلات کے حوالے سے آگاہ کروں تو NA46 کے لیے تقریباً 114 کے قریب فارم حاصل کیے گئے، NA47 کے لیے 130 فارم حاصل کیے گئے، جبکہ NA48 کے 101 فارم حاصل کیے گئے. اگر ان سب کو کمبائنڈ کر لیا جائے تو یہ 400 سے زائد جو ہے وہ کاغذات نامزدگی بنتے ہیں جو وصول کیے گئے ہیں. ان میں کاغذات نامزدگی وصول کرنے والوں میں سے اہم شخصیات جو اسلام آباد کے ان تینوں حلقوں سے پارٹیسپیٹ کرتی ہیں الیکشنز کے اندر، اگر میں ان کی بات کروں تو آج کاغذات نامزدگی وصول کرنے والوں میں راجہ خرم نواز، سید ظفر علی شاہ، شعیب شہین، علی بخاری شامل ہیں. مسلم لیگ نون کے ذیشان نقوی، ملک نور اوان اور جماعت اسلامی کے کاشف چودھری کی جانب سے کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے. اسی طریقے سے اسلام آباد کے سابق میئر شیخ انصر عزیز نے بھی اسلام آباد کے 2 حلقوں سے کاغذات نامزدگی وصول کیے. انہوں نے NA47 اور NA48 سے اپنے کاغذات نامزدگی حاصل کیے. وہ بھی اس ریس میں شامل ہیں کہ انہیں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مل جائے. اس کے ساتھ ساتھ اگر الیکشن کمیشن کی سرگرمیوں کے حوالے سے میں بات کروں تو آج الیکشن کمیشن میں جو یہاں پہ جو بیٹھتے ہیں مختلف جو یہاں پر جو سابقہ اراکین اسمبلی ہیں وہ آتے رہے. عائشہ گل علائی جو اپنی ایک جماعت جو ایک رکھتی ہیں وہ بھی یہاں پر آئی تھی اور انہوں نے RO سے ملاقات کی، اس کے بعد وہ میڈیا سے بات کیے بغیر یہاں سے چلی گئیں. آج دوسرے روز جو ہے یہ کاغذات نامزدگی کا سلسلہ جو ہے وہ وصولی کا جاری رہا ہے. حمید لنگرا میں بتا رہے تھے کہ آج اسلام آباد سے اہم سیاست، لیکن ابھی بھی بہت سارے مرکزی قائدین جن سے توقع کی جا رہی تھی اور ہے کہ وہ موجود ہوں گے، لیکن ابھی جیسے میں نے کہا آج پہلا دن ہے، دوسرا اور تیسرا، اور سب سے زیادہ اہم جیسے ہے مسئلہ لاہور یعنی تخت پنجاب کا. ہمارے نمائندے زین العابدین موجود ہیں. جی زین، کیا صورتحال رہی آج الیکشن کے پہلے دن؟ کے لیے جس میں کہ 44 کے قریب ریٹرننگ افسران اور 88 کے قریب اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران مختلف علاقوں میں تعینات کیے گئے ہیں، اور صوبائی الیکشن کمیشن میں جو مخصوص نشستیں ہیں منارٹیز کی بھی اس کے لیے جو ہے وہ کاغذ نامزدگی یہیں پر جو ہے وہ وصول کیے گئے ہیں اور جمع ہوئے ہیں. تقریباً 300 سے زائد آج اگر ہم بات کریں تو مختلف پارٹیوں نے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ اپنے وصول کیے ہیں اور کئیوں نے جمع بھی کروائے ہیں. سب سے زیادہ نامینیشن پیپر لینے کا جو سلسلہ ہے وہ پی ٹی آئی کا دیکھنے میں آیا. الفی تو ہونا خیر ناممکن کہیں گے، اس کو آگے جانا جو چاہمہ گوئیاں ہیں پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کی طرف سے بھی ایک پٹیشن لی تھی، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جیسے قاضی فائز عیسیٰ کا سٹانس جو ہے بڑا واضح ہے. اس میں چھٹیوں میں جانے سے پہلے جو انہوں نے کالعدم قرار دیا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، اس سے جو الیکشن کمیشن ہے اس کی بھی تیاریاں دیکھنے میں یہی
آ رہا ہے اور جو بڑی تعداد میں نامینیشن پیپر کے لیے امیدوار آج آ رہے تھے وہ کافی سنجیدہ رکھ رہے تھے، اور یہ ہے کہ جو نامینیشن پیپر کی تاریخ کی جو بات انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال تو ایسا نہیں لگ رہا کہ وہ آگے جائے گی، لیکن یہ ہے کہ 22 دسمبر کو ہی جو ہے وہ کاغذ نامزدگی شیخ زین العابدین کے لاہور میں آج دن، لیکن بہرحال قابل ذکر بات یہ تھی کہ کوئی بہت قابل ذکر شخصیات آج داخل کرنے نہیں آئیں۔ ذرا اشرف سولنگی سے پوچھتے ہیں، ہمارے کراچی کے نمائندے جہاں مصطفیٰ کمال نے تو داخل کرائی ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا صورتحال رہی؟ جی اشرف سولنگی۔ پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے فارم جمع کرائے، جبکہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے فارم وصول کیے۔ اسی طرح مختلف دیگر جو کراچی کے اضلاع ہیں، قومی و صوبائی حلقوں پر مختلف پارٹیوں کی جانب سے فارم وصول کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ 22 دسمبر تک یہ فارم اجرا کا سلسلہ جاری رہے گا اور 22 دسمبر تک ہی یہ فارم جمع کرائے جا سکتے ہیں، اور 22 دسمبر کے بعد عام انتخابات کے اسی دوسرے مرحلے کا آغاز ہو جائے گا اور اسکروٹنی ہوگی، کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی ہوگی۔ اسی طرح قومی و صوبائی جو مخصوص نشستیں ہیں، صوبائی الیکشن کمیشن میں مختلف سیاسی پارٹیوں کی جانب سے جو ہے خواتین نے فارم وصول کیے، جس میں پیپلز پارٹی کی روبینہ قائم خانی، سینیٹر سحر کامران، زینت بلوچ سمیت دیگر جو مختلف اضلاع کی خواتین تھیں، انہوں نے فارم وصول ہمیں کیے، بتا رہے تھے، لیکن اور جیسا کہ میں دوسرے نے روز کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے علاوہ کوئی جو ہے نام نہیں آیا، کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ آئے، لیکن بہرحال سکھر، لاڑکانہ وہاں بھی جیسے میں نے کہا اہم ہے۔ کوئٹہ چلیں گے اور کوشش کریں گے پشاور میں بھی رابطہ کریں کہ وہاں کیا آج صورتحال رہی، کیا اہم شخصیات نے خاص طور پر، کیونکہ پشاور سے زیادہ مردان اور نوشیرہ وہ بھی اہم ہیں، لیکن پہلے چلتے ہیں کوئٹہ کی طرف جہاں بشرا قمر موجود ہیں۔ جی بشرا، آج بلوچستان کی کن اہم شخصیات نے نامزدگی وصول کیے یا داخل کرائے؟ جی مجاہد صاحب، کوئٹہ میں بھی جو ہے وہ گہما گہمی اب آئندہ انتخابات کی شروع ہو چکی ہے، جہاں پہ کارنرز میٹنگز ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، جلوس ہو رہے ہیں، وہیں پر اب کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ کوئٹہ میں موسم کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے وقت جو دیا گیا ہے وہ صبح 8:30 بجے سے شام 4:30 بجے تک کا وقت تھا، اور حیرت انگیز طور پر کوئٹہ میں سب سے زیادہ جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ وصول کیے گئے ہیں، جن کی تعداد جو ہے وہ 550 سے زائد ہے۔ 6 مختلف مقامات تھے جن پر کاغذات نامزدگی وصول کیے جا رہے تھے، جن میں ڈپٹی کمشنر آفس، اس کے علاوہ ایڈمنسٹریٹر کا آفس تھا، اور سیٹلمنٹ آفیسر کا آفس جو شہباز ٹاؤن میں ہے، وہاں بھی لوگ اپنے کاغذات نامزدگی وصول کرتے ہوئے نظر آئے۔ اسسٹنٹ کمشنر سریاب کا آفس تھا، اور جو اقلیت اور مخصوص نشستیں ہیں ان کے لیے الیکشن کمشنر آفس میں جو ہے وہ کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے۔ 550 کے قریب جو کاغذات نامزدگی اس وقت وصول کیے گئے ہیں، ان میں خواتین اور مخصوص نشستوں کے لیے 100 سے زائد کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے، جن میں سے 4 ایسے کاغذات نامزدگی وصول کرنے والے امیدوار تھے کہ جنہوں نے اپنے تمام تر قوائف مکمل کرنے کے بعد کاغذات نامزدگی جمع بھی کروا دیے ہیں۔ اب کل بھی جو ہے اسی طرح سے صبح 8:30 بجے کا وقت دیا گیا ہے، اور 8:30 بجے کے وقت تمام امیدوار جو ہیں وہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ کے سبب شکریہ بشرا، 4:30 بجے تک جمع کرائے گئے۔ تو یوں چاروں صوبوں میں کہ مرکزی دارالخلافہ یا دارالحکومت کہہ لیں وہاں تو رہا، لیکن اس کے علاوہ یعنی ہر ڈسٹرکٹ میں سکھر اور لاڑکانہ، اسی طرح پنجاب کے ڈسٹرکٹ میں جو کاغذات نامزدگی ہیں اس کی یہ بھی ابھی تک زیادہ کاغذات نامزدگی وصول کیے گئے ہیں، گو کہ غالباً اب تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے، کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ کمپیوٹر کے ذریعے حاصل بھی کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے روایتی طور پر کاغذات نامزدگی باقاعدہ فارم لینے آیا کرتے تھے اور جمع کرانے بھی بڑے دھوم دھڑک کے جلوس کے ساتھ آتے تھے۔ آج پہلے دن ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آئی۔ الیکشن کے حوالے سے ایک بار پھر بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو نکالا جائے، ان سے استعفیٰ لیا جائے، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے صاف و شفاف الیکشن نہیں ہوتے۔ اس سے ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ پاکستان بار کونسل نے اور سپریم کورٹ نے کیا کسی کے اشارے پر، جیسا کہ کچھ ان کے وکلاء کے نمائندہ کہتے ہیں، یا
بعض یقینی کچھ حقائق کی بنیاد پر یہ مطالبہ کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے